السلام علیکم، وارث مائنڈ سیکرٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ بار بار اس کی سوشل میڈیا پروفائل چیک کرتے ہیں، ہر بات، ہر چیٹ، ہر سین اپنے دماغ میں دوبارہ چلاتے ہیں۔ جب اس کا میسج لیٹ ہو جائے تو دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رشتہ زہریلا ہے، مگر پھر بھی چھوڑنا ناممکن لگتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ جو ہتھ کنڈے وہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہی آپ کی آزادی کی چابی بن سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک مینپولیٹیو یا ٹاکسک پارٹنر کی گیم کو، اس کے طریقوں سے کیسے الٹا جا سکتا ہے۔ مقصد کھیل جیتنا نہیں، مقصد خود کو آزاد کرنا ہے۔ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں پھنس جانا انسان کو اندر سے قید کر دیتا ہے۔ آپ ہر وقت الجھن میں رہتے ہیں، کبھی بہت محبت ملتی ہے، کبھی مکمل اگنور کیا جاتا ہے، کبھی وہ آپ کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں اور کبھی آپ کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ آپ کسی کام کے نہیں۔ نفسیات میں اسے مینپولیشن سائیکل کہا جاتا ہے۔ اس میں لو بمبنگ، گیس لائٹنگ اور کبھی کبھی اٹینشن دے کر پھر اچانک دور ہو جانا شامل ہوتا ہے۔ ایسے ایسے انسان ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اصل طاقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر آپ ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیں جن کی انہیں توقع نہ ہو؟ آج ہم ریورس سائیکالوجی کے کچھ ایسے طریقے سیکھیں گے جو ان کو کنٹرول والی گیم کو توڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ مینپولیٹو بننے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو ذہنی سپیس مل سکے تاکہ آپ خود کو دوبارہ پا سکیں۔ سیکشن 1، ان کے ڈسٹنس کو مرر کریں۔ ٹاکسک لوگوں کا سب سے کامن ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ سائلنٹ ٹریٹمنٹ، لیٹ ریپلائی، اچانک کولڈ بیہیویئر۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ بےچین ہو اور ان کے پیچھے بھاگیں، اور اکثر ہم یہی کرتے ہیں، زیادہ کال، زیادہ ٹیکسٹ، زیادہ ایکسپلینیشن۔ لیکن ریورس سائیکالوجی یہاں کیا کہتی ہے؟ ان کے ڈسٹنس کو کوالٹی مرر کریں۔ اگر وہ خاموش ہو جائیں، آپ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں۔ اگر ان کے ریپلائیز چھوٹے اور ڈرائی ہوں، آپ بھی مختصر جواب دیں۔ کوئی اعلان نہیں کرنا، کوئی ڈرامہ نہیں کرنا، بس اپنی اٹینشن واپس اپنی زندگی کو دے دیں، کیونکہ مینپولیٹر کو آپ کا چیز کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ چیز نہیں کرتے تو ان کے کنٹرول میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ جو سائلنس وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی سائلنس اب آپ کو اسٹرانگ بنانے لگتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، آپ خود کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی خوشی ان کے اٹینشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ سیکشن 2، آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں والا طریقہ۔ ٹاکسک پارٹنر اکثر کرٹیسزم استعمال کرتا ہے۔ وہ آپ کے خوابوں کو جھوٹا دکھائے گا، آپ کے دوستوں کو برا کہے گا، آپ کو یہ فیل کروائے گا کہ آپ اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اور ہمارا نیچرل ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آرگومنٹ، ڈیفینڈ، خود کو ثابت کرنا۔ لیکن یہی تو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ آرگومنٹ انہیں ایموشنل کنٹرول دیتا ہے۔ اب یہاں ریورس سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ کام ہو کر کہیں کہ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مثلاً اگر وہ کہیں کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو فوراً لڑنے کی بجائے کہیں کہ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تم یہ نیا کام ایک ہفتے میں چھوڑ دو گے؟ تو جواب دیں ممکن ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹیکٹس اتنی پاورفل کیوں ہے؟ کیونکہ لڑائی کے لیے دو لوگ چاہیے۔ جب آپ بیٹ نہیں لیتے، ان کی پوری اسٹریٹجی کولیپس کر جاتی ہے۔ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایکسپیکٹڈ ریئیکشن نہیں ملا، اور آپ ایموشنلی ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لڑائی کے رنگ سے باہر نکل آتے ہیں اور پہلی بار باہر کھڑے ہو کر پوری گیم دیکھتے ہیں۔ سیکشن 3، اپنے آبسیشن پر ریورس سائیکالوجی استعمال کریں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ٹاکسک ریلیشن شپ چھوڑنے کا سب سے مشکل حصہ وہ شخص نہیں ہوتا، وہ آبسیشن ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ ہم ہر میموری کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہر ڈیسیژن پر شک کرتے ہیں، اور خود کو کنونس کرتے رہتے ہیں کہ شاید وہ بدل جائے۔ یہاں ایک عجیب لیکن بہت ہی پاورفل ٹیکنیک کام آتی ہے۔ اپنے دماغ کے ساتھ ریورس سائیکالوجی یعنی آبسیشن روکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قدرتی انداز میں ان کے ساتھ ایگری کر دیں۔ مثلا اپنے آپ سے کہیں، ہاں بالکل، ایک ایسے انسان کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنا جو مجھے ہر وقت انیکسس اور میزربل رکھتا ہے، یقیناً یہی بہترین آئیڈیا ہے۔ سکون اور فریڈم تو ویسے بھی بورنگ چیزیں ہیں نا۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ آپ کے اندر کا ہیلدی سا فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے رکو، یہ نان سینس ہے، میں درد میں کیوں رہوں؟ اور ایسا آبسیشن کی فینٹیسٹی ٹوٹنے لگتی ہے۔ آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ لو نہیں ہے بلکہ ٹراما بانڈ تھا۔ دوستو، یہ ٹیکٹس کسی ٹاکسک ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اسکیپ ٹول ہے۔ یہ آپ کو تھوڑی ایموشنل سپیس دیتے ہیں، لیکن آپ صاف دماغ سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ سکیں۔ اصل جیت انہیں کنٹرول کرنا نہیں، اصل جیت یہ ہے کہ آپ ان کی گیم کھیلنا ہی چھوڑ دیں۔ حقیقی طاقت یہ نہیں کہ آپ کسی کو اپنے قابو میں کر لیں، حقیقی طاقت یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں آپ کو ان کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی خوشی ان کی موجودگی پر ڈیپینڈ نہ کرے، اور آپ کا سکون ان کے موڈ کا غلام نہ ہو۔ طاقت ہمیشہ آپ کے اندر تھی، بس انہوں نے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسی کوئی ٹیکٹس استعمال کی ہے یا کسی ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلے ہیں تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کسی اور کے لیے ہمت بن جائے۔ اور یاد رکھیں، آپ فریڈم ڈیزرو کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔